اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد یہ 4 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو پھر اس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جزا لینے والی رات۔ جو بھی عبادات ہم نے رمضان المبارک میں کی ہوتی ہیں تو آج رات اس کی وہ جزا حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ ثواب کی طلب کے لیے قیام کیا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ تو لیلۃ الجائزہ، اس کو فضول کاموں میں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ چند ضروری کام ہیں جو آپ نے لازمی اس رات کو کرنے ہیں۔ نمبر 1 پر کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرتے تھے تو وہ ہماری ایک روٹین بنی ہوتی تھی عشاء کی نماز کے ساتھ، تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آپ کیا کریں، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کریں۔ نمبر 1 پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر صلاۃ التسبیح آپ کو نہیں آتی تو اس کا مکمل طریقہ میرے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر اسلامی بہنیں تمام طریقہ مکمل سیکھ سکتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادا کرنی ہے۔ نمبر 2 پر آپ نے کثرت سے ذکر و اذکار کرنا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار اور استغفار کرنا ہے۔ نمبر 3 پر آپ نے نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کرنے ہیں، جتنے آپ چاہیں ادا کر سکتے ہیں، اور بہترین جو اس کا ٹائم ہے وہ ہے تہجد کا ٹائم، کہ یہ عید الفطر کا دن ہے، بڑی خوشی والا دن ہے، تو آپ تہجد کے ٹائم ویسے بھی سحری میں تو اٹھتے تھے، تو آپ فجر کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے آپ تھوڑا جلدی اٹھ کر تو کیا کریں کہ اس ٹائم آپ نے جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم میں اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں، اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4 پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی عید کی تیاریاں کر لینی ہے، جیسے اپنے کپڑے وغیرہ استری کر لینا، اپنے بچوں کے کپڑے استری کرنا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دن، یا اگر آپ رات کو کرتی ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے کام کیا کرنا ہے کہ عید سے پہلے دن ہی کیا کرنے ہیں، کر لینے ہیں، تاکہ دوسرے دن آپ کے لیے پھر آسانی ہو۔ اور عید کی نماز جنہوں نے پڑھنی ہو تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ جائیں تو ان کے لیے پھر صبح آسانی ہو۔ تو یہ آپ نے 4 کام لازمی کرنے ہیں۔ تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آ گیا چلیں جی بازاروں کے چکر لگانا شروع کر دیے، مارکیٹ میں نہ بھی جانا ہوا لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں کہ بازاروں کی طرف بھاگتے ہیں، صرف کیا بس اپنی وہ دنیا کی رونقیں دیکھنے کے لیے، اور بس یہ اپنا فضول ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ شیطان یہ دیکھ کر ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو عبادات انہوں نے کی ہے نا، یہ ساری کسر میں نے اس ایک رات میں نکلوا دینی ہے ان کی۔ تو پھر اکثر اس میں غلطی جو خواتین کیا کرتی ہیں کہ بازاروں میں جا کر غیر محرم کے ہاتھوں میں مہندی، ان کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور ان سے چوڑیاں پہننا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اگر مہندی لگانے کا شوق ہے تو آپ خود لگائیں، نہیں تو کسی عورت سے لگوائیں، فیمیل سے لگوائیں، لڑکیاں بھی لگاتی ہیں، آپ فیمیل کسی مہندی آرٹسٹ سے آپ مہندی لگوائیں، مردوں سے بالکل بھی مہندی نہ لگوائیں۔ کیا فائدہ پورے رمضان المبارک میں اتنی عبادات کرنے کا اور روزے رکھنے کا کہ اس ایک رات میں آ کر تو اتنے پھر ڈبل گناہ کما لے انسان؟ کوئی مقصد نہیں ہے پھر اتنی عبادات کرنے کا۔ تو پلیز ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں، اور پلیز ان باتوں سے، یعنی جب لیلۃ الجائزہ آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادتوں کی جزا لیں۔ تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ ایک بندہ پورا دن مزدوری کرتا رہے اور شام کو جب اس کا اجرت لینے کا وقت آئے تو وہ کیا کرے کہ اپنی جگہ سے بھاگ کھڑا ہو۔ وہی کام ہم لوگ کرتے ہیں، پورا مہینہ ہم نے عبادت کی اور جیسے ہی جزا لینے کی رات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جزا لینے کی بجائے وہاں سے بھاگ جاتے۔ یہ کام ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔